بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں شمال نیوز ایچ ڈی۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں سابق صدر جو ہیں وہ سردار محمد سرور صاحب، جو کہ پورے خیبر پختونخوا میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے سیر و تفریح کی ہے۔ تو ہم آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کون سے ایسے علاقے ہیں ہزارہ میں اور جو ہیں ہمارے گلیات میں جن کو سیاحت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ ذیشان۔ سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ آپ کا۔ سر، جس طرح خیبر پختونخوا میں، ہزارہ میں اور شمالی علاقہ جات میں آپ نے سیر و تفریح کی، تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے یہ جو علاقے ہیں یہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، تو ان کی جو سیاحت کی وجہ ہے، جو سیاح یہاں پر زیادہ آ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ذیشان، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شمال ایچ ڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انتہائی اہم موضوع جس پہ آج مجھے آپ نے بلایا اور میں اس پہ بات کروں گا، پاکستان کا انڈسٹری جو جی ڈی پی ہے، جی وہ جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے، اس میں جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں 12% گروتھ تھی، جبکہ پاکستان کے جو حالات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے کہ انٹرنیشنل ٹورسٹ پاکستان آئے۔ دہشت گردی کی لپیٹ میں پاکستان بہت عرصہ رہا، اس کے باوجود پاکستان کی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے یہ گروتھ میں رہی۔ کرونا کے دوران مائنس میں گئی، لیکن باقی سارے عرصے میں گروتھ میں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو انڈسٹری بہت اہم انڈسٹری ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو خوبصورت ترین ملکوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ دنیا کی 10 بڑی چوٹیاں جن میں کو پیما جاتے ہیں، ان میں 3 بڑی چوٹیاں پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ جو آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ جو خیبر پختونخوا ہے، شمالی علاقہ جات ہیں، کشمیر کا علاقہ ہے، یہ نیچرل بیوٹی ہے، اس میں قدرتی بیوٹی ہے۔ نیچرل بیوٹی کی وجہ سے پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں، جبکہ میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ ٹورسٹ سیفٹی اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہا تھا، پھر بھی ٹورزم کی انڈسٹری نے پچھلے سال 12% گروتھ کی ہے جی ڈی پی کی۔ اب یہ جو علاقے ہیں ان میں ہر جگہ ایک ایک پوائنٹ پہ اگر بات کی جائے تو ہر جگہ بہت ہی زیادہ خوبصورتی ہے، حسن موجود ہے۔ ایک جو آپ نے کہا کہ گلیات، اسپیشلی چونکہ میں اس وقت زیادہ بات ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا جو علاقہ ہے، آپ دیکھیں یہ ضلع ایبٹ آباد ہے، ضلع ایبٹ آباد میں اس وقت جہاں بیٹھے ہیں یہاں بھی جو اسمال انڈسٹری ہے، اس میں ماربل کی فیکٹریاں موجود ہیں۔ یہاں ضلع ایبٹ آباد میں کسی قسم کی اور کوئی انڈسٹری ہے ہی نہیں ہے، روزگار کے اور مواقع ہی نہیں ہیں، کاروبار ہے تو تھوڑا بہت کاروبار ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ ٹورزم کی انڈسٹری ہے، اور ٹورزم کی انڈسٹری ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی۔ یہ انگریز دور میں نتھیا گلی کی بلڈنگز میں سب سے خوبصورت، اور بغیر ایک تو ہوتا ہے کہ جزیرے بنائے جاتے ہیں، لوگ ملکوں کو بناتے ہیں اور ٹورسٹ کے اٹریکٹ کرتے ہیں، ہم نے بنایا نہیں ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ یہ جنگلات ہیں، اس میں ندیاں موجود ہیں، اور پھر پاکستان کی بڑی چوٹیوں میں 2 بڑی چوٹیاں گلیات میں موجود ہیں جن میں ٹورسٹ کی اٹریکشن موجود ہے، اس لیے یہ خوبصورت علاقہ ہے، خوبصورت جگہ ہے۔ اچھا سر، گلیات کو جو ہے پاکستان کا سیاحتی دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں وہی جو 2 چوٹیاں آپ نے ذکر کیا، کیا وہ اس کی وجہ ہے یا اس کے گھنے جنگلات یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، اس میں گلیات کا بہت ہی پیارا موسم، اور اس کا موسم تو جنگلات کی وجہ سے ہے، پھر چوٹیاں ہیں، پھر ایسے ایسے پوائنٹس موجود ہیں کہ لوگ آتے ہیں۔ اب اچھا، پاکستان میں کیا کہ بیرونی دنیا میں بھی انسان سکون کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے سکون ملے، میں اپنے بچوں کے ساتھ جاؤں اور میں سال کے 10-20 دن اس طرح گزاروں کہ میرے کاروبار کی مصروفیت سے ہٹ کے، دنیا کی یہ لانجوں سے ہٹ کے، تو میں صرف ایک خوبصورت وادی میں جاؤں، سکون کی جگہ ہو۔ تو گلیات میں تو رہنے والا گلیات کا ہوں، آپ بھی اسی علاقے کے ہیں،
تو فجر کے بعد اگر کوئی اٹھتا ہے تو جو پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں، جو چہچہاٹ ہوتی ہے، جو سکون ہوتا ہے، جو موسم ہے، کا اگر اسکول دیکھا جائے تو جب بچے جاتے تھے تو بڑا بہترین بہت پتہ چلتا ہے کہ یہ قدرتی حسن ہے. جی اس قدرتی حسن کی وجہ سے اٹریکشن موجود ہے. جی. اچھا ایوبیہ اور نتھیا گلی کی خاص بات کیا ہے، کیونکہ آپ بھی گلیات سے ہی بلونگ کرتے ہیں؟ اچھا ایک تھوڑا سا میں کہوں گا کہ 3 ڈپارٹمنٹ انوالو ہیں گلیات میں. جی. گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جی ڈی اے ہے، جی ڈی اے اور سیر و سیاحت ہے. جی. فارسٹ ہے، سیر و سیاحت تو بہت کم ہے. جی. فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جی ڈی اے اور سیر و سیاحت ہے. 3 ڈپارٹمنٹ انوالو ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت زمانے کے بعد سیکٹری سیاحت کو میں نے صفحہ ابتباد آ کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا. بہت زمانے کے بعد. یہ جو سیکٹری سیاحت ہیں یہ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ اپنی گاڑیوں میں گھومیں، اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ویگو ڈالوں میں ادھر ادھر گھومیں. ایک اور بات میں اس میں ایڈیشن کے طور پہ کر رہا ہوں کہ عید الفطر ہو، برف کے سنو فالنگ کا دور ہو، ٹورسٹ آتے ہیں گلیات میں. میں نے آج تک کبھی بھی ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ کو کسی بھی جگہ ریسیپشن کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حالانکہ ٹورزم کا کام ہے کہ وہ ریسیپشن کرے. 70% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ادارہ ہے. میرا ایک دوست ہے، میں اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا، وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بیسیکلی کام کیا ہے؟ بیسیکلی کام ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ دفتر میں بیٹھیں اور وہ گائیڈ کریں. گائیڈ کرنا ان کا کام نہیں ہے. گائیڈ تو لوگ خود آتے ہیں. ان کا بیسیکلی ٹورزم کو ڈیولپ کرنا کام ہے. جو بدقسمتی سے نہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور نہ عوام کو پتہ ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا کیا گلیات کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں گلیات جو نتھیا گلی ہے یہ تو عالمی سطح پہ متعارف ہے. اس کو متعارف کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے پہلے کہا کہ ایوبیہ اور نتھیا گلی، ایوبیہ اور نتھیا گلی، ایوبیہ میں ایک چیئر لفٹ تھی وہ پچھلے کئی سالوں سے بند پڑی ہے. اس دفعہ سیکٹری صاحب نے کہا کہ جی یہ تو اس پہ اتنی ریونیو آ سکتا ہے. اچھا پتہ چلا کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور جی ڈی اے کے درمیان مسائل ہیں. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کس کا ہے؟ جی ڈی اے ڈپارٹمنٹ کس کا ہے؟ ایک چیف ایگزیکٹو آرڈر سے جو وزیر اعلیٰ ہے، ایگزیکٹو آرڈر سے یہ ٹورزم یہ جو چیئر لفٹ ہے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہماری ایک اور بدقسمتی ہے، میرا خوبصورت گلیات جو بہت ہی خوبصورت خطہ ہے، اس میں الیکشن کے دور میں چاہے وہ تھوڑے سے ووٹ لیتا ہے یا بڑے سے تقریریں بڑی زبردست کرتے ہیں، نعرے بڑے زبردست لگاتے ہیں. اچھا بڑے زبردست ان کے جلوس ہوتے ہیں. میں آپ کے اس چینل کی توسط سے ایک سوال کرنا چاہوں گا پولیٹیشین سے کہ وہ ٹوٹی اور ناری کے لیے کیا پولیٹیشین ہے؟ یار انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری انڈسٹری ہے ٹورزم کی. ہمیں اس گلیات کو پوائنٹس کو ڈیولپ کرنے میں کون سا رول ادا کرتے ہیں؟ آپ نے ایم پی اے سے کبھی سنا ہے؟ آپ نے ایم این اے سے کبھی سنا ہے کہ یار یہ گلیات ہے، اس کا نوجوان بے روزگار ہے تو اس کے روزگار کو کس طرح ہماری ایک انڈسٹری ہے اور وہ انڈسٹری ان کے بنانے کی انڈسٹری نہیں ہے. یہ تو دنیا کے مشہور ترین، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، نتھیا گلی کا نام لیں لوگ جانتے ہیں، ایوبیہ کا نام لیں لوگ جانتے ہیں. انٹروڈکشن، میری انٹروڈکشن، آپ کی انٹروڈکشن، ہم گلیات کے لوگ ہیں تو نتھیا گلی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. گاؤں کا نام بعد میں ہے، نتھیا گلی کا نام پہلے ہے. دنیا کے کونے کونے میں نتھیا گلی مشہور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ٹورزم کی وجہ سے 1818 کی بھی وہاں بلڈنگ موجود ہے، 1818 کی. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا. انہوں نے ایک چیز بنائی ہے، گلیات میں اونچی اونچی بلڈنگیں بنائی ہیں، عمارات بنائی ہیں، اور وہاں کا جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ہے اس کو تباہ کیا ہے، یہ بنایا ہے. اچھا سر، گلیات میں سڑکوں، ہوٹلز اور جو دیگر سہولیات ہیں، کیا اس کی کمی کی وجہ سے تو سیاحت ہماری متاثر نہیں ہو رہی؟ اچھا گلیات میں ایک جو جہاں میں تنقید کرتا ہوں وہاں ایک اچھی بات بھی ہے کہ گلیات میں نتھیا گلی ہو، ایوبیہ ہو، یہاں گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دائیں بائیں اور یہ جو محکمہ بلدیات ہے یا ایف ایچ اے ہے، انہوں نے یہ مری روڈ کو بہت اچھا بنایا. مری روڈ پہلے بنا، بہت اچھا بنا. دائیں بائیں جو روڈ ہیں قریب میں ٹورسٹ اسپاٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ روڈ بہت اچھے ہیں.
البتہ ایک ہوٹلز میں ایک کمی جو فیل مجھے محسوس ہوتی ہے، میں تھوڑا سا ایک جو گلیات میں زیادہ تر میرے قبیلے کے لوگ ہیں اور بچے بھی میرے ہی قبیلے کے ہیں، میں بالکل انہیں ناراض نہیں، میں تو انہیں بالکل پوائنٹ آف کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اخلاقیات کا کسی کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ گلیات کا بچہ جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا ٹورسٹ گائیڈ ہے۔ میں ایک دفعہ ہنزا گیا، ہنزا پاکستان کا حصہ ہے، آپ یقین کریں کہ میں آج بھی اور ہر جگہ پہ بھی ایک نوجوان کی بات کرتا ہوں، ہم 4 دوست تھے، ہنزا میں ایک دوست نے خریدی کوئی چیز تو اس کے ساتھ ریپر تھا، وہ کھاتے کھاتے اس نے اتار کے نیچے پھینک دی، ریپر نیچے پھینک دیا۔ ایک نوجوان آیا، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، وہ ریپر اٹھا کے دے دیا کہ یہ آپ وہ آگے ڈسٹ بن ہے اس میں پھینک دینا۔ وہ جو میرے دوست تھے وہ ذرا بڑی عمر کے تھے تو انہوں نے بہت سختی کی کہ آپ ڈال دو نا، اس نے کہا نہیں جی آپ ڈال دیں، اس نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، پھر دوبارہ اس نے نیچے پھینکا تو اس نے اٹھا کے پھر ہاتھ میں دیا اور اس نے کہا کہ یہ وہاں ڈال دیں، تو میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا، گاڑی آگے گئی، وہاں جا کے ڈالا، تو ہم نے آپس میں سوچا کہ یہ جو ہنزا ہے، ہنزا میں ٹافی کا جو ریپر ہے وہ آپ کو سڑک پہ نظر نہیں آئے گا، اتنی صفائی ہے۔ اور اس کا نوجوان، میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہو؟ اس نے کہا جی میں ایم فل کیا ہوا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو جاب؟ اس نے کہا جی کہ ہماری ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، ہم ٹورسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں لیکن اپنے علاقے میں ہم گندگی نہیں کرنے دیتے۔ بڑے خوش نما، بڑے خوشی مسکراہٹ کے چہرے سے اس نے استقبال کیا اور غلطی کو کریکٹ بھی کیا۔ جیسے آپ نے یہ بات کی، کیا سیاحت خود بھی ماحول کو خراب کرنے میں ذمہ دار ہیں؟ جیسے ابھی گلیات میں دیکھا جائے تو ہر جگہ پر ریپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ گندگی بہت زیادہ ہو چکی ہے، کیا سیاحت بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ جی جو اس میں ہم محکموں کو تو کہتے نہیں ہیں کہ وہ محکمے تو بعد میں چنتے ہیں چیزیں۔ جی ٹورسٹ کے لیے میں پیغام کے طور پہ، درخواست کے طور پہ ٹورسٹ کے کہتا ہوں کہ جب آپ گلیات میں آتے ہیں تو ہمارے مہمان ہیں، جی ہمارے کاروبار کا ایک باعث بنتے ہیں آپ گلیات میں آ کے، تو بجائے اس کے آپ پوری گندگی، آپ کے پاس ریپر ہیں، بچوں کے پیمپر ہیں، پورے ایک وہ ہرنو کی ندی میں اس میں پھینک دیتے ہیں، گلیات کے نتھے گلی کے وہ پارک ہے اس میں پھینک دیتے ہیں، وہ مکشپوری ہے اس پہ پھینکے ہوتے ہیں، آپ وہ ٹاپ پہ جائیں گے تو وہاں بھی ریپر آپ کو ملیں گے۔ یہ اگر ٹورسٹ اس گندگی کو نہ گندگی کریں تو یہ تو خوبصورت خطہ ہے، پیارا خطہ ہے، اور یہ نہ پھینکے جائیں۔ اچھا اس میں کردار ادا کرے، گلیات کا نوجوان کردار ادا کرے۔ میں نے جو حمزہ کے نوجوان کی مثال دی، گلیات کا نوجوان کردار ادا کرے۔ اگر کوئی اس طرح پھینک رہا ہو تو اسے ترش لہجے کے بجائے، ہم ہو سکتا ہے پہاڑی ہیں تو تھوڑا سا ترش لہجہ رکھتے ہیں، تو ترش لہجے کے بجائے مسکراہٹ کے ساتھ اس کو کہہ دے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں لیکن یہ علاقہ آپ گندہ نہ کریں، اس گندگی کو اٹھائیں اور کسی کو پھینکنے نہ دیں، اچھا تو یہ گندگی ختم ہو جائے گی۔ سر گلیات کا جہاں سے حسن شروع ہوتا ہے وہاں پر سب سے پہلے ہمیں ہرنو نظر آتا ہے، اور ہرنو میں جو پارک ہے ابھی ریسنٹلی اسے ڈیمولش کیا گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہرنو کا جو حسن ہے وہ اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، اسے خراب کیا جاتا ہے، کبھی انتظامیہ کی جانب سے کبھی عوام کی جانب سے؟ ذیشان اس وقت جو ایبٹ آباد کے 2 آفیسرز ہیں، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر، یہ اچھے آفیسر ہیں، انہوں نے ایبٹ آباد سے انکروچمنٹ ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ پچھلا جو سال تھا سیاحوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے، وہ سوات میں ان کی اپنی غلطی تھی، وہ اس میں کسی انتظامیہ کی غلطی نہیں تھی، غلطی تھی سوات میں، سیاح ڈوبے سوات میں دریا میں اور پابندی لگ گئی ہرنو میں، لیکن وہاں پر ایک ہوٹل اسی طرح بنا رہا جو بالکل دریا کے ساتھ، ہاں وہ انتہائی ایلیٹ ہوٹل بھی ہے اور ایلیٹ کلاس کے بندے کا ہوٹل ہے، اسی طرح رہا۔ جی میں یہ دیکھ رہا تھا کچھ عرصے سے ہرنو میں دوبارہ وہ چیزیں بن رہی ہیں جن چیزوں کو ابھی ڈیمولش کر کے عوام کا کروڑوں روپیہ وہاں پر ضائع ہوا، اس کے بعد دوبارہ لوگ وہی چیزیں بنا رہے ہیں۔ اچھا اس میں ذیشان ایک ہے، ہماری انتظامیہ جس وقت کوئی بنا رہا ہوتا ہے تو اس سے نہیں پوچھتے،
جب بن جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے این او سی نہیں لی. جی بھائی جب کوئی بنا رہا ہوتا ہے تو کیا آپ کے آنکھ نہیں ہوتی آنکھیں؟ جب بنا رہا ہوتا ہے تو اس وقت کہیں کہ اس کا این او سی ہونا چاہیے. پھر دوسرا یہ جو ندی ہے اس ندی کا ایک خاص ایریا ہے, اس ایریے کو باقاعدہ نشاندہی ہونی چاہیے, اس کو ڈیمارک کریں کہ یہ ایریا ہے, اس کی 60 فٹ ہے, اس کی 50 فٹ ہے, اس کی 30 فٹ ہے, اس کی 40 فٹ ہے. یہ کون سا ہے کہ یہ ہمارا محکمہ مال ڈپارٹمنٹ کس بات کی ہے, یہاں کا کس چیز کا ہے؟ وہ جائے اور میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ محکمہ مال کو اس ارنو جیسے خوبصورت پارک میں بھیج دیں, ندی کو آپ ڈیمارک کریں کہ یہ ندی یہ ہے. اس کے بعد اگر جو لوگ تعمیرات کرتے ہیں تو باقاعدہ انہیں این او سی جاری کریں, باقاعدہ اصول کے مطابق جو اصول قواعد و ضوابط ہیں این او سی جاری کریں. لوگ این او سی لے کے اپنی بلڈنگ بناتے ہیں تو پھر اگر اسے گرایا جاتا ہے تو یہ زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ. سر اگر اسے انتظامیہ اپنی طویل میں لے اور اس کے اوپر کچھ بنائے, اچھی سی چیزیں بنائے, کیونکہ وہ تو گلیات کا جیسے ہی شروع ہوتا ہے پہلا اسے گیٹ کہا جاتا ہے, تو اس کا اگر حسن زیادہ ہوگا تو میرے خیال سے پورا گلیات اس سے فائدہ اٹھائے گا. اچھا یہ جو ارنو پارک ہے یہ ایبٹباد میں رہنے والے ہری پور منصرہ یہ قربت کے لوگ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ دن میں جاب کرتے ہیں, ایوننگ میں جا کے ہم اپنے بچوں کو گھما کے لے آئیں. تو سب سے قریب ترین ٹورسٹ پوائنٹ ہے, ندی ہے, ٹورسٹ پوائنٹ ہے, وہاں جھولے لگے ہیں, سارا کچھ ہے. ہاں ایک بات ہے کہ اس کو ڈیولپ کرنے میں ایک ٹھیکیدار کے حوالے کیا گیا. یہاں کی جو اراضی ہے وہ گاؤں کے اور محکمے کے درمیان کوئی مسائل ضرور موجود ہیں, لیکن اس نے بھی یہاں اس کو الاٹمنٹ تو کروا لیا, لیکن الاٹمنٹ کے بعد اس کو ڈیولپ کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. اور یہ جو پارک ہے ہنو پارک کے حوالے سے میں خصوصی بات کروں گا کہ جہاں گلیات انتہائی اہم سیاحت ہے, تو سیاحت شروع ہی ارنو سے ہوتی ہے. یہاں کے بچے روزگار والے, یہاں کی دائیں بائیں آبادی, ٹورسٹ پوائنٹ, یہاں آبشاریں موجود ہیں. نتھے گلی میں ندی نہیں ہے, ندی تو یہ لوگ اگر ندی کو انجوائے کرنا چاہیں گے تو یہاں ارنو سے آگے کرلا سے آگے کرلا جو آبشار ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے, اس کو ٹھیک کیا جائے. بانڈی میرا میں آبشار ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے. بانڈی میرا کا جو ڈنا ہے وہ جنگلات کا ایک ڈنا ہے, خوبصورت ہے. اچھا یوبیا کی جو چیئر لفٹ ہے, اگر چیئر لفٹ یوبیا کی نہیں ہے بند, پہلے تو اس کو فل فور کھولا جانا چاہیے. یہ کون سا ہے کہ وہ چیز جنگلات اور جی ڈی اے کے درمیان کوئی مسئلہ ہے؟ جنگلات کون سی, جنگلات کون ہے, جی ڈی اے کون ہے یار؟ یہ وزیر اعلیٰ کے چیف سیکرٹری کے انڈر آتے ہیں, یہ گورنر کے انڈر آتے ہیں, یہ وزیر اعلیٰ کے انڈر آتے ہیں. ایک ایگزیکٹو آرڈر سے یہ وہ ہو سکتا ہے. یہ آپس میں ان کے جو مالی مفادات ہیں ان سیاستدانوں کے, اس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی گلیات کے لوگ ہیں ان کا سیر و سیاحت کی وجہ سے, جو ٹورزم کی وجہ سے جو روزگار ہے اس میں روزگار میں بہت کمی آ رہی ہے. بچوں اور فیملیز کے لیے جو بڑا محفوظ پارک سمجھا جاتا تھا ارنو پارک, تو اس کے یہ متاثر ہونے سے کتنا نقصان ہوگا ہماری سیاحت کو؟ دیکھیں اس میں ایک تو پہلا تو نقصان ہوا ہے روزگار والوں کو. روزگار یہاں کم از کم 200-300 ایسے گھرانے تھے, 200-300 کے درمیان, ایگزیکٹ فگر کی میں بات نہیں کرتا. وہ الگ بات ہے کہ تھے سارے, کوئی پشاور کا تھا, کوئی ہزارہ کے باہر کے تھے, لیکن 200-300 لوگ یہاں لوگ تھے. اچھا یہ ہمارے لوکل نوجوانوں کو بھی یہاں اپنے روزگار کی طرف آنا چاہیے, اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کو بھی لوکل نوجوانوں کو روزگار کی طرف لانا چاہیے. لیکن یہ پھر میں یہی کہوں گا کہ میں نے آج تک کسی ایک پالیٹیشین, جو ہارے ہوئے پالیٹیشین ہیں چاہے کسی جماعت کے ہوں, جیتے ہوئے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں, ایک کسی کی طرف سے میں نے اس ارنو پارک کی تباہی کی طرف جو جا رہا ہے قدم ایک لفظ بھی میں نے ان کا نہیں سنا. تو یہ قوم کے نمائندے ہیں, یہ ہمارے نوجوانوں کے ووٹ سے جیتے ہوئے لوگ ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ یار اس کو ٹھیک کیا جائے. کیا یہ جو وہ کام کر رہے ہیں کیا یہ سیاحت کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیں بات میں نے شروع میں کی کہ ایبٹباد کا جو ہے ہی ٹورزم ہے, انڈسٹری ٹورزم ہے. آپ ایک پوائنٹ کو تباہ کریں گے تو ٹورزم تباہ ہوگا. اچھا ایک یہ بھی ہے کہ
سردیوں میں سنو فالنگ ہو رہی ہوتی ہے, بگنودر سے آگے بعض اوقات گاڑیاں نہیں جا رہی ہوتی, تو یہ لوگ جاتے ہیں اپنے بچوں کے لے کے ارنو سے واپس آ جاتے ہیں. ارنو ایک پہ 24 آورز 12 مہینے پورے سال کا ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے. کیونکہ اس کو تباہ کرنے کے بجائے ڈیولپ کرنا چاہیے. اگر گرمیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں پر بڑی وہ جھیلیں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر سردیوں میں دیکھا جائے تو یہ ہر موسم کے لیے سیاحت کے لیے بڑی جو ہے فائدہ مند ہے. اچھا, اس کے ذیشان اس کے دائیں بائیں, جس طرح میں نے بانی مارا کا تذکرہ کیا, اس طرح بڑا اتر کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ارنو کے جو اسکول کے آگے ہے آبشار, اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, لیکن نہیں ڈیولپ کر رہے. بجائے اس کے کہ اس ایریا کو, اچھا لوہر گلیات, کوئی میرا گلیات کا بھائی یہ نہ سمجھے کہ میں لوہر گلیات کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. گلیات بھی, اپر گلیات بھی میرا علاقہ ہے, لوہر گلیات بھی میرا علاقہ ہے. یہ لوہر گلیات انٹری پوائنٹ ہے. اگر آپ انٹری پوائنٹ کو خوبصورت نہیں بنائیں گے, میں نے 2-3 دن پہلے ایبٹ آباد میں آئی لو ایبٹ آباد کا ایک بورڈ دیکھا ہے, اور ہمارے دوست بچے نوجوان ایک بورڈ کو خوشی سے پروموٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو ہمارا جو انٹری پوائنٹ ہے ہرنو, اس کو پہلے جھیل تھی, اس جھیل وہ ختم ہوئی, اور جس نے الاٹ کیا وہ تھا, اس نے دوبارہ اس کو صفائی نہیں کی, اس پارک کو ڈیولپ نہیں کیا. یہاں ماحولیاتی آلودگی کو بچانے کے بجائے اس کو تباہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اس لیے میری درخواست ہے کہ ارنو پارک گلیات کا انٹری پوائنٹ ہے. ارنو گلیات کا سیر و سیاحت کے لیے جتنے بھی باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے. بجائے اس کی آپ تباہ کریں, اس کو ڈیولپ کریں, اس کو خوبصورت بنائیں, اس کو اچھا بنائیں. اگر دیکھا جائے گلیات کی جتنی بھی جگہ ہیں, چاہے لوور گلیات ہے, اپر گلیات ہے, اس میں ہر جگہ پر آپ ڈیولپ کر کے سیاحت کو پروموٹ کر سکتے ہیں وہاں پر. جیسے ابھی اگر مثال دوں کہ ایوبیہ چیئر لفٹ جو بند ہو چکی ہے, تو اگر آپ بانڈی سے رجوالا اگر یہ بھی شروع کر دیں تو میرے خیال سے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. یہ آپ باڑہ گلی سے اگر آگے جائیں, پہلے تو وہ واکنگ ٹریک تھا, ابھی وہاں گاڑی بھی جاتی ہے, سنگل روڈ ہے لیکن گاڑی بھی جاتی ہے. وہاں جنگل کے درمیان میں ایک چھوٹا سا میدان ٹائپ ایک جگہ ہے, لنڈا کہتے ہیں اسے. اس سے اوپر ایک جگہ ہے چوکی کہتے ہیں اسے. وہاں اگر لفٹ لگائی جائے تو کیا ایک تو نیا ٹورسٹ پوائنٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا, جنگلات کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ جنگلات, یہ کہتے ہیں نا کہ روڈ بننے سے جنگلات تو روڈ تو بن رہا ہے, بنا ہوا ہے, گاڑیاں تو وہاں سے رات دن گزرتی ہیں, جنگلات کو کیا نقصان ہے؟ جنگلات کو کوئی ایک درخت بھی وہاں چیئر لفٹ لگنے سے ختم نہیں ہوگا, بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آگے بھی جو آبادی ہے وہاں بھی بازار, وہاں بھی رونق بن سکتی ہے, سیر و سیاحت ڈیولپ ہو سکتی ہے, جنگل میں بھی. اور ایک ٹورسٹ پوائنٹ ڈیولپ ہونے سے کچھ بھی نہیں تو 100-200 خاندانوں کا روزگار لگ سکتا ہے. سیاحت مقامی لوگوں کے روزگار میں کتنا کردار ادا کرتی ہے؟ کیونکہ ہمارا جو گلیات ہے یہ تو پورا سیاحت کے اوپر ہی اگر دیکھا جائے تو ڈیپینڈ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اس گلیات کو ڈیولپ کریں, دیکھیں 35 کلومیٹر کا راستہ ہے ٹھنیانی ٹو نتھے گلی, اس پہ PC1 بنا, پروجیکٹ بنا. اچھا, یہ 6 یونین کونسل اس سے مستفید ہو سکتی ہیں. 6 یونین کونسل کے نوجوان روزگار پہ لگ سکتے ہیں, ٹھنیانی ٹو نتھے گلی. اور اس پہ 6, اچھا اگر نتھے گلی میں کوئی 5 سٹار ہوٹل بنا ہے تو وہاں روزگار تو لوکل لوگ روزگار کرتے ہیں, نوجوان ہیں. وہاں چائے بنانے والے لوکل ہیں, وہاں پکوڑے بیچنے والے لوکل ہیں, وہاں سٹے بیچنے والے لوکل ہیں, ہوٹل پہ روزگار لوکل لوگوں کا ہے. تو یہ اگر 35 کلومیٹر کا جو وے ہے, راستہ ہے, اس کو اٹیچ کر لیا جائے. ٹھنیانی ایک اونچی چوٹی ہے, مکشپوری ایک اونچی چوٹی ہے, اور چوکی میرا جانی ایک اونچی چوٹی ہے. بھائی اس کو اگر ملا لیا جائے, یہ سیکرٹری سیاحت صاحب آئے تھے, لیکن سیکرٹری سیاحت گورنمنٹ کا ملازم ہے. بھائی ہمارا نمائندہ جو ہے MP ہمارا نمائندہ جو ہے MNA, آپ نے اس کے منہ سے کبھی سنا ہے کہ یہ گلیات کا ایک بہت بڑا ٹورسٹ پوائنٹ ہے, 6 یونین کونسل ڈیولپ ہو سکتی ہیں,
6 यूनियन कौंसिल को रोज़गार मिल सकता है, एक मुंह से लफ्ज़ भी नहीं निकालते। और हमारे एमपीए होते हैं टूटी नाली के एमपीए होते हैं, और हमारे नौजवान नारे लगा रहे होते हैं, बेरोज़गार नौजवान नारे लगा रहे होते हैं। ये तो बल्दियाती नुमाइंदों का काम होता है ना, अगर किसी की नाली ख़राब होगी है उसे ये बल्दियाती इदारों कौंसिल का काम होता है। एमपीए में नए आके इसका ऐलान कर रहे होते हैं। वो असल में पिछले 4 साल में बल्दियाती नुमाइंदों को टूटी नाली के लिए 1 रुपया भी नहीं मिला। तो ज़ाहिर है वो एमपीए में को अपनी टूरिज़्म इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए। सर आप तो टूरिज़्म का कह रहे हैं, मैं अगर आपको बताऊं कि एक एमपीए साहब थे, उन्होंने कोई 4-5 दरख्त कोई दे दिए ना, तकरीबन एक गाड़ी में दे दिए, तो लोगों को आगे काफ़ी लोग जमा हो गए दरख्त लेने के लिए। तो उसकी हमने पोस्टें देखी, एमपीए साहब की ऑफिशियल पेज पर ये लगी हुई थी कि हम जी एमएनए साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, एमपीए साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। कुछ तकरीबन 5 से 7 उसके साथ नाम लिखे हुए थे। अगर हम ऐसे करते रहे तो फिर ये जो इदारा है ये बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगा। अगर वो दरख्त देकर अगर क्रेडिट लेते रहे, अगर छोटी छोटी चीज़ों पे लेते रहे, बेसिकली ये काम ही किसी और का है, ये डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ये उनका काम है। देखें जो दरख्त लगाने का डिपार्टमेंट है जी, उसका नाम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एमपीए जाके एक दरख्त न लगाए, एमपीए एमएनए उन्हें स्पेसिफाई करे कि ये फ़लाँ जगह है, ये फ़लाँ एरिया है, इस एरिया को आप यहाँ दरख्त नहीं लगे हुए, यहाँ दरख्त लगाएं। 1 महीने के बाद मैं आके उसको चेक भी करूँगा और इफ्तिताह भी करूँगा। ये 2 दरख्त लेते हैं और जाके अपने फ़ोटो निकालते हैं। मुझे बताएं 2 दरख्तों से फ़ोटो निकालने चाहिए? 1000 दरख्त लगाएं, 1000 दरख्तों को जाके चेक करें, वहाँ से जाके फीता कटाएं तो पता चलेगा यार कि एमपीए एमएनए साहब ने तो यहाँ पूरा इलाका इसमें सैलाब आ रहा था, गिर रहा था, और इसको बचाव के लिए एमएनए एमपीए साहब ने बड़ा किरदार अदा किया, और वो पोस्ट अगर लगाएंगे तो वो अच्छी लगेगी। देखा जाए अगर जंगलात में ये जो आग लग जाती है, अगर देखा जाए तो इसमें पहले कटाई होती है, उसके बाद पता नहीं कैसे किन वजूहात के ऊपर लावा फटता है या जो भी होता है, लेकिन जंगल पूरे के पूरे तबाह हो जाते हैं। तो इसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट को भी तो नज़र रखनी चाहिए। देखें ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम यह है कि वो पता करें कि ये आग लगाता कौन है, इस आग लगाने से नुकसानात क्या हैं। परिंदे जलते हैं, जो जानवर हुस्न हैं जंगल का वो जलते हैं। अच्छा, उम्र है दरख्त की, एक उम्र है नेचुरल कुदरती उम्र है, उसके साथ छोटा दरख्त बड़ा हो रहा होता है, और जब बड़ा दरख्त गिर जाता है तो उसकी जगह नीचे 10 दरख्त 20 दरख्त बन चुके होते हैं, वो सारे दरख्त जल जाते हैं, सारा हुस्न ख़त्म हो जाता है। उसका नुकसान हमारी माहौलियाती आलूदगी और उस माहौलियाती आलूदगी में इजाफा का बायस बनने के बजाय प्रोटेक्शन का बायस बनना चाहिए। हम प्रोटेक्शन के बायस के बजाय ये देखें ना, गलियात में पिछले साल कोई इलाका ऐसा नहीं था जहाँ आग न लगी हो, कोई इलाका ऐसा नहीं था, हर जगह पे आग लगी, हर जगह पे आग लगी। अच्छा, आग लगाने वाले कौन होते हैं? मेरे बच्चे होते हैं जी। हाँ, एक किरदार हमारे टूरिस्ट भी अदा करते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये जो सिगरेट पीते हैं तो जलता हुआ सिगरेट नीचे ना फेंका करें। जब खुश्की होती है तो जलता हुआ सिगरेट नीचे जाता है तो वहाँ से वो भड़क उठता है, पूरे के पूरे जंगलात तबाह हो जाते हैं। और खाना तो ये भी जब वो अपना बनाते हैं तो उससे भी काफ़ी ये मुतासर हो रहा है। अच्छा, वो जब खाना बना रहे होते हैं तो भाई वो जो लकड़ियों से आप खाना बनाते हैं तो उसको जब आप उठते हैं तो उसकी आग को बुझा के उठा करें, वरना रात को वो आग भड़क उठती है और पूरा जंगल तबाह हो जाता है। हमारी जगह हैं, हमने ही इनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, इनका ख्याल रखना है, तो फिर जाके ये माशरा बनता है। ये मैंने पहले हुंजा के नौजवान की जो मिसाल दी। अच्छा, एक सवाल में आपने कहा था होटलिंग जी, नत्थे गली के जो होटल हैं, मेरा नत्थे गली के जितने वो एक तो होटल के जो यूनियन है उसके सरबराह हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, सारे होटल मालकान से गुजारिश करूँगा कि जितने टूरिस्ट आते हैं आप छुरी ना रखा करें उनके ऊपर। ये छुरी रखते हैं, वो जाके जो टूरिस्ट है वो रोता है, और टूरिस्ट बजाय आपके छुरी आप एक रेट मुकर्रर करें। ये कमरा है, इसका 10,000 रेट है, वो बाहर हो ख़ज़ाम उसका 10,000 रेट होना चाहिए। ये कमरा है, इसका 20,000 रेट है, इसका 50,000 रेट है। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, टूरिस्ट के लिए रेट को डाउन करते हैं लोग, डाउन करते हैं। और ये मेरा नत्थे गली जो है, मेरे प्यारे भाई
وہ بہت ہی پیارے بھائی ہیں. وہ جو ٹورسٹ آتا ہے تو چھری رکھ لیتے ہیں, چائے پہ چھری رکھتے ہیں, ہوٹل پہ چھری رکھتے ہیں, پھر لوگ پوسٹریں لگاتے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ چھری رکھیں, ان کو خوش آمدید کہیں, اخلاق سے پیش آئیں. ایک خاص ریٹ ہے, وہ ریٹ مقرر ریٹ ہوگا, چاہے وہ جس ہوٹل پہ جائیں گے ایک ہی ریٹ ہونا چاہیے. ہماری انتظامیہ بھی دیکھا جائے, اگر ایک کوئی ریڈی والا اگر 10 روپے چیز مہنگی دے رہا ہے تو وہاں پر تو وہ ایکشن لیتے ہیں, لیکن وہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس طرح کے بڑے ہوٹلز پر. یہ بات آپ کی درست ہے کہ جس طرح اے سی صاحب ایبٹباد میں بہت زبردست چھاپے مارتے ہیں, اور یہ خوش آئند بات ہے کہ انکروچمنٹ ختم کرتے ہیں. ڈی سی صاحب ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں, یہ خوش آئند بات ہے. میری اس وقت جو میں گزارش کروں گا, میں ڈپٹی کمشنر ایبٹباد سے, اسسٹنٹ کمشنر ایبٹباد سے, یہ سیکٹری ٹورزم سے, ڈائریکٹر جی ڈی اے سے اور کنزرویٹر فارسٹ سے, یہ میری گزارش ہے. یہ محکموں کے میں نے نام لیے ہیں, عہدیداران کے میں نے نام لیے ہیں. پولیس کا کام صرف تحفظ فراہم کرنا ہے, پولیس کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں ہے, پولیس کا کام تحفظ فراہم کرنا ہے. جبکہ یہاں ایبٹباد ٹریفک پولیس اپنے باقاعدہ خوش آمدید کے کیمپ لگاتی ہے. یہاں خوش آمدید کا کیمپ پولیس کو نہیں لگانا چاہیے, یہاں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو کیمپ لگانا چاہیے, تاکہ وہ لوگ آئیں, پتہ چلے کہ یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, وہ خوش آمدید کہہ رہا ہے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ خوش آمدید کہے, اور یہ اپنا ایک رول ادا کریں کہ یہ ابھی ہمارا ٹورسٹ بالکل سیزن, پیک سیزن شروع ہونے والا ہے. اس پیک سیزن میں اگر پچھلے سال یہ جو گلیات ہے, پچھلے سال بھی گلیات کا ٹورزم 24% گروتھ ہوا ہے. یہ میں بالکل فکر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 24% پچھلے سال گروتھ ہوا ہے اس سے لاسٹ ایئر سے. تو اگر اس دفعہ یہ ڈپارٹمنٹ سارا کردار ادا کریں, یوبیا کی چیئر لفٹ کو بحال کریں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ پرانی چیئر لفٹ کو بحال کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیکنیکلی, یہ آپس میں یہ بزنس مسئلہ ہے, ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے, اس کو بحال کیا جائے تو یہ 24% گروتھ کے بجائے یہ 40% گروتھ پہ جا سکتا ہے. اچھا سر, نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے گلیات کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو سوشل میڈیا ہے, جیسے آپ نے پہلے بات بھی کی تھی, یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے ابھی ایبٹباد میں, تو یہ بڑی وائرل کی ہے ایبٹباد کے نوجوانوں نے, لیکن اس طرح اگر گلیات میں بھی جو جگہ ہیں انہیں بھی پروموٹ کیا جائے تو زیادہ دیکھیں گلیات کا ایک پوائنٹ, گلیات کا نوجوان, میری آپ کے چینل کے توسط سے سوشل میڈیا پہ گلیات کا جتنے نوجوان موجود ہیں, وہ ارنوز سے باڑیاں تک, یہ ہمارا ڈسٹرکٹ ایبٹباد آتا ہے, مری بھی میرا ہے, کشمیر میرا ہے, پورا پاکستان ہمارا ہے. لیکن اسپیسیفکلی ہم بات کرتے ہیں, میں اس وقت جو آپ کے پروگرام میں اسپیسیفکلی میں ڈسٹرکٹ ایبٹباد کی بات کر رہا ہوں. ایبٹباد میں جو نوجوان ہیں, یہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو خوبصورت نہ ہو, کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو اٹریکٹیو نہ ہو. نئے پوائنٹ کو ڈیولپ کر کے, اور اس پوائنٹ کو ڈیولپ کرنے میں دیکھیں ایک اور چیز مجھ سے رہ گئی, باڑہ گلی 2 ایک ٹریک ہے گیا بگنوتر کا, جو بانڈی میرا بگنوتر کا جنکشن ہے گیا, یہاں ایک کنزرویٹر ڈی ایف او صاحب نے یا کنزرویٹر نے واکنگ ٹریک کا آغاز کیا, اور جو ہی اس بیچارے نے آغاز کیا اس کو ٹرانسفر کر دیا. یار وہ کوئی ٹیکس نہیں لے رہا تھا, وہاں سے ایک واکنگ ٹریک بھی اگر شروع کیا جائے, گاڑیاں یہاں کھڑی ہوں گی تو دکانیں ہوں گی, گاڑیاں, اچھا اس سے 2 جگہیں پروموٹ ہوں گی, باڑہ گلی بھی پروموٹ ہوگی اور گیا کا کٹھا بھی, یہاں بھی بچوں کو روزگار ملے گا, نوجوانوں کو روزگار ملے گا. ایک پوائنٹ کو, جس طرح یہ میں نے ایک پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوانوں نے ویڈیوز بنائی ہیں. اچھا یہ سمندر کٹھا جھیل ہے, وہ ڈیولپ کرنے کے بجائے اس کو خراب کر دیا بھائی. وہاں کا پردہ اگر متاثر ہو رہا تھا تو اس پردے کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے تھا, اس کو ختم کرنے کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے تھا. وہاں باڑ لگائی جا سکتی تھی, وہاں دیواریں لگائی جا سکتی تھی, وہاں درخت لگا کے لوکل آبادی کے پردے کو محفوظ کیا جا سکتا تھا. اور وہ جو ٹورسٹ وہاں جا رہے تھے انہی کی انکم سے وہاں آپ پردہ کر لیتے, وہاں درخت لگاتے, دائیں بائیں درخت لگاتے, اس کو پوائنٹ کو ڈیولپ کرتے, فیملی کو الاؤ کرتے, وہاں پر فیملی کو الاؤ کرتے, سب کو الاؤ کرتے, لوگ آتے جاتے ہیں. وہاں
چھوٹے چھوٹے روزگار، پکوڑے سموسے ہوٹلوں کے روزگار تھے. میں گلیات سے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے علاقے کے حسن کو ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنائیں. وہ ویڈیو کلپ 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس ویڈیو کلپ کو آپ سوشل میڈیا پہ ڈالیں، اور جتنے بھی سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے بچے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ ہمارا گلیات جو حسین ترین گلیات ہے اس کے حسن کو مزید ڈیولپ کیا جائے. اچھا سر، آخری سوال کہ ہمارا جو بانڈی میرا ہے، اوپر ڈنا ٹاپ ہے، یہاں سے جو راجوالا اگر یہ چیئر لفٹ لگ جائے تو کیا یہ نتھیا گلی جو اوپر لگی ہوئی ہے چیئر لفٹ، تو کیا یہ اس کی جگہ لے سکتی ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ 2 چیئر لفٹ یہاں لگ سکتی ہیں، ایک نہیں 2. ایک ارنوئی ٹو بانڈی میرا ڈنا پہ لفٹ ہونی چاہیے. جی. اچھا، اگر گورنمنٹ نہیں لگا سکتی تو پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لگوائیں. وہ اگر اس چیز کا اعلان کر دیں، یقین مانیں کہ وہاں پر لوگ لائنوں میں کھڑے ہو جائیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پہ لگا لیں. اور دوسری جو باڑا گلی سے آگے کر کے میں نے پوائنٹ بتایا ہے، وہاں چیئر لفٹ لگا دیں. آپ کے ٹورزم کا جو ڈیولپمنٹ ہے، نئے پوائنٹ ڈیولپ ہو جائیں گے. اچھا، یہ بانڈی میرا کی جو اوپر جگہ ہے نا، بالکل پلین ہے، بہت زیادہ بالکل پلین ہے اور جنگل ہے. ایک بہت زبردست ٹورسٹ پوائنٹ ہے. جگہ بھی بہت خوبصورت ہے. جگہ خوبصورت ہے، بالکل پلین جگہ ہے. اوپر جائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا یار ہم ایک پہاڑ کی چوٹی پہ آ گئے ہیں. اور یہاں کتنا پیارا موسم ہے، جنگل ہیں، لوگوں کے لیے روزگار ہے. لیکن بات وہی ہے، میرا کے اوپر اگر ڈیولپ کیا جائے تو یہ بہت زیادہ، میں کہہ رہا ہوں کہ گلیات میں یہ سب سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے. یہ جو ارنو کے پارک کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کا خوبصورت حصہ یہ ہے. یہ بانڈی میرا کی جو لفٹ ہے، یہ ارنو کے وہ عزیز آباد کے جو ندی ہے اسے اوپر لگائی جائے اور سیدھی اوپر لے جائی جائے. وایا موجود ہے، لوگ روکتے نہیں ہیں، جنگل ہے، حسن ہے، اور اس خوبصورتی کی وجہ سے بہت انکم ہو سکتی ہے. بہت لوگ آ سکتے ہیں، دائیں بائیں سے لوگ آ سکتے ہیں. اچھا سر، عوام اور سیاحوں کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ جی، عوام تو میں بھی عوام ہوں، ہم سب عوام ہیں. عوام کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ جتنے بھی ٹورسٹ آئیں ان کو خوش آمدید کہا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اپنے علاقے کے حسن کو، جنگلات کو یہ آگ لگانے سے بچایا جائے، اس کی گندگی سے اس کو محفوظ کیا جائے. اور جو ٹورسٹ میرے بھائی ہیں، میں ابھی گلیات کے ٹورزم کا جو بزنس کا پوائنٹ، وہ پیک سیزن ہے، وہ ابھی شروع ہے. پوری دنیا سے آنے والے ٹورسٹ، لوکل ٹورسٹ، پاکستانی ٹورسٹ، ہم سب کو خوش آمدید کہیں گے. اور ایک پیغام ہے کہ آپ اس علاقے میں گندگی نہ پھیلائیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو کوئی مشکل ہو تو ہم آپ کی مشکل کو آسانی میں تبدیل کرنے کے لیے جہاں ہم مدد کر سکتے ہیں، پوری عوام کو مدد بھی کرنی چاہیے اور ٹورسٹ کو خوش آمدید بھی کہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے سردار محمد سرور صاحب، اور ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی. ہمارا جو گلیات کا بڑا خوبصورت علاقہ ہے، جو ابھی سیاحت کے حوالے سے کافی پچھلے سال کی بنسبت ڈیولپ ہوا ہے، لیکن پھر بھی جہاں پر جو ڈیولپمنٹ کی ضرورت تھی اس کے اوپر بات کی. اور بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے چینل کا، کہ یہ ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کا بہت ہی اہم موضوع ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ ناظرین. پھر ہم نیکسٹ کسی پروگرام کے ساتھ آپ کی دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.